AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मोहम्मद। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ दो बातें करूंगा। एक तो जवेद चौधरी की एक वीडियो गर्दिश कर रही है उस पर, और उसके बाद साइफर पर। जवेद चौधरी ने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि अफनानुल्लाह खान जो है ब्लैक बेल्ट था, हमें नहीं पता था, लेकिन उसने शेर अफजल खान को बहुत मारा। यानी कि स्टूडियो में हम जैसे ही शेर अफजल खान ने उसको थप्पड़ मारा तो अफनानुल्लाह ने उसको गिरा लिया और अंदर काफ़ी उसको मारा। बड़ी मुश्किल से हमने छुड़ाया। ये वीडियो गर्दिश कर रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन जवेद चौधरी का तो हमें पता है कि ये चमचागिरी में नंबर 1 है, और ख़ास करके नून लीग के लिए या बाजवा वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा वो करता है। चमचागिरी भी नहीं, बहुत ज़्यादा चमचागिरी, यानी कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा चमचागिरी। क्योंकि इसको नज़र ये आ रहा है और इसको बताया गया है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा और पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी। लेकिन अब ये पागल ये भूल गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम भी कुछ है। अब ये तो नहीं कि जिस गधे को लाकर हमारे ऊपर बिठा दे तो हम उस गधे को ही बोलेंगे आप ही हमारे सब कुछ हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो लाए थे उसने पाकिस्तान का क्या हालत कर दिया। अब जो नए लाने की कोशिश की जा रही है वो भी पाकिस्तान की यही हालत करेगा। तो खैर चलो, तो छोड़ो, ये तो हुकूमत की बातें और एस्टेब्लिशमेंट की बातें हैं। मैं जवेद चौधरी की बात करता हूँ। जवेद चौधरी ने जो वीडियो अपलोड की है उसमें ये कुछ दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अफनानुल्लाह गया है इस्लामाबाद में एक जगह रिपोर्ट करवाने कि मेरे को शेर अफजल खान ने बहुत मारा है, और उसका मुंह भी सूजा हुआ है और सारा कुछ, और जिस्म भी दिखा रहा है कि ये जगह पर मेरे को मारा है। अब आप देखेंगे जिस आदमी को मार पड़ी है या जिसको मारा गया है वो कह रहा है मुझे मारा है, और जवेद चौधरी कह रहा है कि उसने शेर अफजल खान को मारा है। अब बस यहाँ तक ही मैं ये बात करूंगा, क्योंकि अब आगे आप खुद फैसला करें कि जवेद चौधरी जैसे एंकर और साफी किस कैटेगरी में आते हैं। ये आप खुद ही सोच लें, क्योंकि इनसे ज्यादा गिरा हुआ और बेहुदा साफी आपने दुनिया में कोई नहीं देखा होगा। अगर किसी और मुल्क में ये जाए तो उनको कोई इस तरह की टीवी चैनलों पे चपरासी भी कोई नहीं रखता। चलो, ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब मैं ज़रा बात करता हूँ साइफर पर। साइफर हकीकत बन गया। पहले तो कुछ लोगों ने इसको तस्लीम ही नहीं किया, बोलते हैं ऐसे खतरा लहरा रहा है इमरान खान, और कुछ नहीं है, साइफर कोई चीज़ नहीं है। यानी कि हर किस्म के इल्ज़ामात लगाए इमरान खान के ऊपर कि साइफर कोई नहीं है। ऐसे ही मरियम तक, शहबाज शरीफ तक, हर आदमी ने साइफर पर इल्ज़ामात लगाए बहुत ज़्यादा। लेकिन इमरान खान तो सच्चा था, उसने कहा कि ये साइफर आया और ये धमकी भी है और पाकिस्तान को धमकी है, क्योंकि जिस शख्सियत को उसने धमकी दी थी वो उस वक्त बहुत ताकत में था। धमकी दी भी गई और धमकी दिलवाने वाला भी वही था जो ताकत में था। यानी कि 3 शख्सियात उस वक्त बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी, एक बाजवा, एक जरदारी और एक नवाज शरीफ। ये उस वक्त इतना ज़्यादा जोर दे रहे थे हुकूमत गिराने के लिए। हालांकि हुकूमत तो ये तकरीबन 2019 से भी पहले का ये शुरू हो गया था काम। बाजवा ने यहाँ तक इनको कह दिया था कि पंजाब की हुकूमत आप ले लो मार्च में, और दूसरी जो वफाक भी आप ले लो, इस तरह करो। और फिर फजल रहमान का धरना भी आपको पता होगा, धरने में भी ये कुछ हुआ था कि आप मार्च को आपकी डील डन है, और फजल रहमान धरना छोड़ के चला गया था कि हमारे साथ एग्रीमेंट हो गया है कि मार्च में हमें हमारी चीज़ मिल जाएगी। ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन मैं साइफर पर आज बात करूंगा। मैं हुकूमत पर बात नहीं करूंगा, जो भी हुकूमत है उस पर बात नहीं करूंगा, साइफर पर बात करूंगा। क्योंकि साइफर का एक चलान पेश हुआ है FIA की तरफ से खसूसी अदालत में। उसमें कुछ गुहान, तकरीबन 28 के 29 गुहान पेश किए गए हैं, और उसके अलावा वायदा माफगुआ जो थे उसमें अहमद खान जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, वो भी उसमें वायदा माफगुआ के तौर पर लिखा गया है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि जो लोग भी गुहान लिखे गए हैं वो 2 साल पहले किधर थे, या उस वक्त किधर थे जब ये साइफर लहराया गया था, या जब साइफर पर जब इमरान खान ने ये साइफर लहराया तो उस वक्त बहुत सारे लोग किधर थे। नंबर 1। नंबर 2 कि जब इमरान खान ने सब काफ़ी सारे जो मीडिया वाले हैं, ख़ास करके एंकर साफ़ी जो तगड़े साफ़ी हैं, साबर शाकर जैसे या इमरान रियाज जैसे, जो यानी कि लेवल की साफत करते हैं, किसी एक की साइड नहीं मारते, उन साफियों को भी वो दिखाया गया था। उस वक्त ये आवाज़ क्यों नहीं उठी, उन्होंने भी सच तस्लीम किया था। फिर उसके बाद इमरान खान ने उसी साइफर को हर एक को बोला कि इस पर इंक्वायरी हो। लेकिन खास करके नून लीग और नून लीग का मीडिया ये कहता था कि ये सब झूठ है। उस वक्त अहमद मीर ने यह भी कहा था कि इस तरह का साइफर मेरे पास भी है। नजम सेठी ने कहा मेरे पास भी है। अब क्या बोलूँ इनको। लेकिन उस वक्त इन्होंने तस्लीम नहीं किया। लेकिन जो असल चीज़ थी वो उस वक्त की जो सिक्योरिटी कमेटी, पहले तो इमरान खान को बहुत इस तरह फिर कहा गया कि ठीक है अगर साइफर आया है तो आप इसको सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पेश करो।
کال کرو میٹنگ اور اس میں پیش کرو. پھر عمران خان نے سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اس میں سائفر رکھا, حالانکہ ان کو پتا تھا سائفر آیا ہی ان لوگوں کے لیے تھا, تو عمران خان کے لیے تو نہیں آیا تھا. سائفر عمران خان کے لیے تو نہیں آیا تھا, وہ آیا ہی ان لوگوں کے لیے تھا جو اس سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تھے. تو ان کو بلایا گیا اور سائفر دکھایا گیا, یعنی کہ سائفر تو ڈیکوڈ ہو گیا تھا. یعنی کہ جو چیز ایک ای میل کی شکل میں یا اس طرح کا کوئی آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ تو کسی کے ہاتھ میں تو لیٹر لے کے نہیں آتا. کوئی کاکڑ جیسا وزیر اعظم تو یا اس طرح کا آدمی تو نہیں تھا کہ لندن سے نواز شریف ایک لیٹر دے اور سعودیہ پہنچ جائے وہ لیٹر دینے کے لیے. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ سائفر آیا وہ بائی ای میل آیا ہوگا, کیونکہ کوڈ ورڈ میں تھا, اور سائفر کو ڈیکوڈ بھی صرف سفارت خانے یعنی کہ امبیسی کے لوگ یا وزارت خارجہ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو اس کو ڈیکوڈ کیا گیا, پھر بھی اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ نہیں لکھی گئی, سیکرٹ جو خفیہ چیزیں تھیں وہ نہیں لکھی گئی. لیکن اس وقت جب یہ سیکورٹی کمیٹی میں پیش ہوا تو سیکورٹی کمیٹی نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ سائفر ہے, اور اس میں دھمکی بھی دی گئی ہے پاکستان کو. اور اس کے علاوہ یعنی کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے عدم اعتمادی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے بھی بولا گیا ہے. اب آپ سنتے جانا میری بات, میں اس چیز کو کیوں اس طرح کہہ رہا ہوں. پھر عمران خان نے کہا چیف جسٹس کو لیٹر بھیجا, نہیں ہوا. اسپیکر اسمبلی سب جگہ پہ یہ بات ہوئی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. پھر اسپیکر نے اسمبلی میں جب یہ کہا کہ یہ سائفر کے سازش ہوئی ہے حکومت کے خلاف, اس لیے میں اس تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کرتا ہوں. پھر عدالتیں کھلی رات کو 12 بجے, حالانکہ وہی چیف جسٹس اگر اس وقت اس سائفر کو ٹیک آف کر لیتے, اس پر انکوائری کمیشن بنا دیتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن رات کو 12 بجے اس نے عدالت کھولی اور اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا. یہ وہی بندیال ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد سائفر حکومت عمران خان کی چلی گئی. اس کے بعد نئی حکومت آئی PDM کی, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھا, وزیر خارجہ بلاول تھا, اس کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تھا, وزیر دفاع خواجہ آصف تھا, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب تھی. ان کے بعد انہوں نے دوبارہ وہی یعنی کہ کمیٹی بلائی, سیکورٹی کمیٹی. اس میں باقی تو سب لوگ فوج کی طرف سے تو سب لوگ جو سیکورٹی اداروں کی طرف سے وہی تھے, لیکن حکومت جو تھی وہ بدل گئی تھی, اس لیے دوسرے لوگ تھے. لیکن ایک خاص بات تھی کہ اس میں اسد مجید جو اس وقت امریکہ میں صحافی تھا, سفیر تھا, اس کو بھی بلایا گیا تھا. اور اس سے پہلے اس سے پکا ایک قسم کا یعنی کہ اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہر قسم کا کہ تم یہ کہو کہ یہ اس میں رد و بدل کیا گیا ہے, یہ جھوٹ ہے یا اس طرح کی باتیں. تو اس نے کہا نہیں, جو کچھ ہے یہی ہے, جو کچھ اس آدمی نے میرے کو بولا وہ میں نے ادھر بھیج دیا, یہی چیز ہے, یعنی کہ یہ 100% سچ ہے. اب وہ آدمی کا بھی نام آ رہا ہے گواہی میں, لیکن چلو وہ تو ٹھیک ہے, سائفر تو وہ بات تو ادھر ختم ہو گئی. لیکن میں آپ سے پورے پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال تک یعنی کہ ابھی چلو 2 سال کو بھی چھوڑو, 1.5 سال 19-20 مہینے ہو گئے, 19 مہینے تقریباً ہو گئے, یہ حکومت تھی. انہوں نے اس وقت اس پر کیوں نہیں کیا, انکوائری کیوں نہیں کی, سارا کچھ کیوں نہیں. جب انہوں نے دیکھا 9 مئی کے بعد یعنی کہ سائفر کا ایک FIR کاٹی گئی, یعنی کہ عمران خان کو گرانے کے لیے تقریباً 200 مقدمات ہیں. ان 200 میں سے یہی 2-3 کیس ایسے تھے جو یہ عمران خان کو جیل میں کچھ عرصے کے لیے بند کر سکتے تھے اگر بھٹو والا معاملہ نہ ہوا, یعنی کہ پریشر ڈال کر, کیونکہ پاکستان کی عدالتیں ہیں ان میں پتہ کوئی نہیں چلتا ہے. لیکن اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عوام بھی کیونکہ بہت تنگ ہے اس حکومت سے بھی اور پچھلی حکومت سے بھی, اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی تنگ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو کوئی عنوان تھی اس نے سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا تھا, مہنگائی یہ جو کچھ بھی تھا, تو لوگ تو بہت زیادہ تنگ ہے. لیکن میں ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسد مجید اور دوسرے گواہان جو ہیں, اس میں احمد خان بھی جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے, وہ بھی. لیکن کتنا عرصہ سے وہ غائب ہے, کیا اس طرح کے شخص کی گواہی تسلیم کی جا سکتی ہے جو کتنا عرصہ سے سامنے نہیں آیا, غائب رہا. جس طرح دوسرے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے اس طرح ہی ابھی شیخ رشید غائب ہے, اور اس کے بعد اور لوگ بہت سارے, عثمان ڈار غائب ہے, اس کے بعد اور بھی کافی لوگ غائب ہو گئے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو غائب کر کے آپ ان سے گواہیاں تو دلوا دو گے, لالچ بھی دے سکتے ہو, مار بھی سکتے ہو, ہر چیز کر سکتے ہو, تو اس طرح کی گواہی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ میرے اندازے میں نہیں. لیکن چلو وہ چیز تو چلو ٹھیک ہے ہو گئی. اب جو کچھ انہوں نے ایک چیز بنائی ہے, اصل چیز کیا ہے کہ نواز شریف کو پھر لانا ہے, عمران خان کو سائفر میں پھنسانا ہے. سائفر سے پھنس گیا تو دیکھ لینا آپ, یہ عبدالقادر ٹیسٹ والا کام آ جائے گا. لیکن سائفر میں بھی ہے کچھ نہیں اگر ہمارے جج انصاف کریں تو, لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے. ڈنڈے کے زور پر طاقتور لوگ ان سے اپنا کام نکلواتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ سائفر بھیجا گیا تھا کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے؟ میرے خیال میں نہیں. وزیر خارجہ کے لیے؟ میرے خیال میں نہیں. پھر کس کے لیے آیا تھا؟
یہ انکوائری کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس میں بہت بڑے بڑے نام آ رہے تھے، بہت طاقتور لوگوں کے نام آ رہے تھے، اس لیے تو اس کی انکوائری کوئی نہیں ہوئی. اور جب انکوائری کوئی نہیں ہوئی تو پھر سائفر کیسے ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے یہ کیا؟ ابھی جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے یا دوسرے، اصل مجرم تو یہ بھی ہے ساتھ میں. اسد عمر کو کیسے نکال دیا گیا، فواد چودھری کو کیسے نکال دیا گیا، شباز شریف کو کیسے نکال دیا گیا، رانا ثناء اللہ کو کیسے نکال دیا گیا، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف اور چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت تھے باجوہ، ان کو کیسے نکال دیا گیا؟ وہ اس سازش میں شریک تھے. جب ایک چیز ہوئی ہے، عمران خان نے تو صرف تقریر کی تھی کیونکہ اس کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، لیکن اس کی انکوائری اور جوڈیشل کمیشن بنا کر شفاف انکوائری کہیں نہیں کی گئی. ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ الحمدللہ آجی بھی ہیں، آپ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ الحمدللہ سید بھی ہیں، تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک شفاف انکوائری بناؤ، امید ہے بنے گی تو نہیں، کیونکہ آپ کے پاس میں یہ کام نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کی سائڈوں میں ہیں وہ نیچے والے بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے، لیکن آپ کا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. پھر بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کی انکوائری کروائیں. جو بھی شفافیت ہے، چاہے عمران خان آتا ہے تو عمران خان کو دیں، اگر کوئی اور آتا ہے تو اس کے اوپر ڈالیں کہ یہ سائفر آیا تھا، پاکستان کو دھمکی دی گئی، پاکستان سے اپنے مطالبات، ایک سیکٹری کی سطح کا آدمی سائفر بھیج رہا ہے، اور کس کے لیے بھیج رہا ہے یہ بھی انکوائری کروائیں کہ سائفر آیا کس کے لیے تھا. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس طرح جتنا زیادہ بھی آپ کریں گے، عمران خان تو پاپولر ہے، اگر عمران خان نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اس کو میری زندگی بھی لگ جائے، کیونکہ میں پاکستان کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان ہی ایک حل ہے. نہ شہباز ہے، نہ مریم ہے، نہ نواز ہے، نہ بلاول ہے، نہ زرداری ہے، نہ فضل الرحمان ہے، اور نہ ہی دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو آپ دوبارہ لانا چاہتے ہو وہ یہی لوگ ہیں. اور اب پاکستانی ان کو نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے یعنی کہ نجات دندہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی آئیں گے پاکستان کو یہ اور زیادہ ڈبوئیں گے. تو اس لیے عوام آپ کے بھی خلاف ہے، اور ان لوگوں کے تو ہے ہی ہے، ان کی وجہ سے آپ کے بھی خلاف ہے. تو درخواست کرتے ہیں کہ پلیز ٹھیک ہے، آپ عمران خان کو اگر لٹکانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے لٹکاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار انکوائری کراؤ، اور جو اس میں ملوث تھے ان کو بھی عمران خان کے ساتھ لٹکاؤ، چاہے وہ ریٹائرڈ آرمی چیف ہے، ریٹائرڈ ڈی جی آئی ہے، یا حاضر سروس لوگ ہیں، ان کو بھی اس کٹہرے میں لائیں، کیونکہ پاکستان کی فوج کے لوگ بھی اس میں ملوث تھے اور حکومت کے لوگ بھی اس میں ملوث تھے، اور دونوں حکومتوں کے. تو آپ انکوائری شفاف کروائیں، آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.